السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں مرے ہوئے 3-4 منٹ ہو چکے تھے، لیکن ہمیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہم بھی کبھی مر سکتے ہیں۔ میرے ساتھ والی قبر میں ایک سمارٹ خوبصورت مرد تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، تم نے کبھی سگریٹ پیا؟ اس نے انکار میں سر ہلا دیا۔ کبھی شراب، چرس، گانجا پیا ہو؟ اس کا سر انکار میں ہلتا رہا۔ کبھی رش ڈرائیونگ کی، پانی میں اندھی چھلانگ لگائی، تم لوگوں سے الجھ پڑتے ہو؟ اس نے انکار میں سر ہلایا اور دکھی آواز میں بولا، میں نے زندگی میں کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا۔ میں نے پوچھا، تمہاری عمر کتنی تھی؟ اس نے جواب دیا، صرف 32 سال۔ میں نے پوچھا، پھر تم کیسے مر گئے؟ اس نے کہا، میں بھی اس بات پر حیران ہوں کہ میں کیسے مر سکتا ہوں۔ میں اپنے لاؤنج میں ٹی وی دیکھ رہا تھا، مجھے اچانک سینے میں درد محسوس ہوا۔ میں نے چائے کا کپ میز پر رکھا، دھورا ہوا اور اس کے بعد سیدھا نہیں ہو سکا، میں مر گیا۔ میں نے پوچھا، تمہاری اس وقت سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ اس نے میری طرف دیکھا اور بولا، 3 منٹ کی زندگی۔ میں صرف 3 منٹ کے لیے واپس جانا چاہتا ہوں۔ میرے ابو مجھ سے ناراض تھے، میں اپنی بیوی سے بدتمیزی کرتا تھا، میں نے اپنے بچوں کو کبھی پیار نہیں کیا، میں ملازموں کو وقت پر تنخواہ نہیں دیتا تھا، اور میں نے اپنے لان میں گلاب کے پھول لگوائے تھے، لیکن میں ان کے پاس نہ بیٹھ سکا۔ میں 3 منٹ میں سب سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، اور میں اپنے خوبصورت گلابوں کو چھو کر دیکھنا چاہتا ہوں۔ اگلی قبر میں سے ایکٹیو قسم کا سیریس مرد تھا۔ اس کے چہرے پر کامیاب بزنس مین کا اعتماد تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، تم بھی مر گئے؟ اس نے افسوس سے سر ہلایا اور جواب دیا، میں بھی اس بات پر حیران ہوں۔ میں دنیا کے بہترین ڈاکٹر، اعلیٰ ترین ہسپتال اور مہنگی ترین دوائیں افورڈ کر سکتا تھا۔ میں نے دنیا کے مہلک ترین بیماریوں کی ویکسین لگوا رکھی تھی۔ میں امریکہ اور یورپ کی بہترین لیبارٹریوں سے ہر 4 ماہ بعد اپنے ٹیسٹ کرواتا تھا۔ ہفتے میں 2 بار اسٹیم باتھ لیتا تھا۔ میں ڈائٹ چارٹ کے مطابق خوراک کھاتا تھا۔ ہر ہفتے فل باڈی مساج کرواتا تھا۔ میں کام کا سٹریس بھی نہیں لیتا تھا۔ میں نے ہمیشہ بلٹ پروف گاڑی اور ذاتی جہاز میں سفر کیا۔ میرے پاس 5000 لوگ ملازم تھے۔ میں بس چاہتا ہوں 3 منٹ کی زندگی میں واپس جا کر اپنی ساری دولت کسی مدرسے یا ویلفیئر کے لیے وقف کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس سے بڑا اسلامک ادارہ بنانے کا حکم دوں گا اور پھر واپس آ جاؤں گا۔ میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ، کتاب اللہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کو اپنانا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطیوں، گناہوں اور کوتاہیوں کی معافی مانگو۔ قرآن کریم پڑھو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ایک سنت سے اپنی زندگی سنوارتے جاؤ۔ ہم ہمیشہ یہ کہتے رہتے ہیں کہ ایک بار گھر کی ذمہ داریاں پوری ہو جائیں تو پھر نماز پڑھوں گا، داڑھی رکھوں گا، حج کروں گا، خدمت کروں گا، لیکن اچانک بلاوا آ جاتا ہے اور ہمیں یہ سب کرنے کی مہلت نہیں ملتی۔ اس لیے عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کیا جائے اور دنیا میں رہ کر موت اور اس کے بعد کی تیاری کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہ دین کا ایک خوبصورت سفر جو تقریباً میں نے کچھ عرصہ پہلے شروع کیا، سوشل میڈیا کے ذریعے دین کی خدمت کر سکوں، اور آپ لوگوں کا شکریہ جو اتنی عزت دی۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے سبسکرائب، فالو نہیں کیا تو فالو کریں، اس نیک کام میں میرے ہم سفر بن کر میرے اور اپنے لیے اچھائی کا باعث بنیں اور صدقہ جاریہ بنیں۔